تو ابو لہب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہنسنے لگا کہ اچھا تم معراج پر گئے تھے تو پھر اتنا جلدی واپس کیسے آ گئے؟ پھر وہ ابو لہب کہنے لگا، اے محمد اچھا یہ بتاؤ، اگر میں یہاں پہ سب لوگوں کو جمع کر لوں، سب مکے والوں کو جمع کر لوں، یہاں پہ اکٹھا کر لوں، تو یہ بات تم لوگوں کے سامنے کہو گے؟ پیارے آقا نے فرمایا اس میں کیا حرج ہے، میں بیان کر دوں گا، تم لوگوں کو اکٹھا کرو۔ ابو لہب کی نیت یہ تھی کہ میں لوگوں کو جمع کروں گا، لوگ یہاں پہ سارے جمع ہو جائیں گے، میں ان کو کہوں گا اور یہ محمد بھی جو ہے نا عرض کریں گے، فرمائیں گے، تو لوگ ان کے اوپر ہنسیں گے اور محمد کی جو ہے نا مزید بےزتی ہوگی، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کا غلبہ ہی نہیں تھا اور مکہ جو ہے وہ کفار کے قبضے میں تھا۔ ابو لہب کی یہ نیت تھی اور اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی پیغام بھیج دیا کہ اپنے ساتھی کے کام دیکھو، اپنے محبوب کے کام دیکھو کہ وہ کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جب مکہ والے سارے لوگ عوام الناس، مرد عورت بچے سب جمع ہو گئے تو ابو لہب کہنے لگا کہ اب لوگوں کو بتاؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ مجھے معراج کرائی گئی ہے، اللہ رب العزت نے مجھے زیارت کرائی ہے، تو ابو لہب پھر ہنسنے لگا۔ جب سیدنا صدیق اکبر آ گئے تو ابو لہب کا جو مقصد تھا، غرض تھا، وہ یہ تھا کہ یہ صدیق اکبر اسلام لا چکا ہے، ان دونوں کی آپس میں دوستی ہے، محبت ہے، الفت ہے، تو جب یہ صدیق اکبر یہ واقعہ سنے گا تو دونوں جدا ہو جائیں گے، جب یہ دونوں جدا ہو جائیں گے، تو ابو لہب کا یہ مقصد تھا۔ لیکن صدیق اکبر تو پھر صدیق اکبر ہے نا، لیکن جب صدیق اکبر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی واقعہ بیان کیا تو صدیق اکبر نے کہا خدا کی قسم میں ایک ایک لفظ کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی ہے۔ جب آپ نے تصدیق کر دی تو جس وجہ سے آپ کو صدیق اکبر کا لقب ملا۔ اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا، صدیق اکبر کا مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر سب سے بڑے سچے۔ پھر یہ آپ کو جو لقب ملا یہ بارگاہ خداوندی سے ملا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ آج تو لوگ جو ہے نا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان موازنہ کرتے ہیں اور ان کو آپس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے ناراض تھے، ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے، لیکن اس کے برعکس کہ یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کر، آپ قسم کھایا کرتے تھے، کہتے تھے خدا کی قسم یہ جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو لقب ملا ہے ان اللہ سماک صدیقہ، کہ یہ اللہ رب العزت نے یہ لقب صدیق کے لیے آسمان سے نازل کیا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ مبارک ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو صدیق اکبر کو لقب ملا ہے یہ آسمان سے نازل ہوا ہے، بارگاہ خداوندی سے یہ لقب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے۔ سامعین محترم، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لا چکے تو آپ ویسے ہی بہت مالدار تھے، آپ کے پاس بہت زیادہ مال تھا، مال و دولت، کہ آپ کا تاجروں میں جو ہے نا بڑا نام تھا، بڑا مقام تھا، لیکن جب آپ ایمان لے آئے تو آپ کے پاس روایات میں ملتا ہے کہ 40,000 دینار موجود تھے آپ کے پاس۔ اس وقت دینار سونے کا ہوا کرتا تھا، 40,000 دینار آپ کے پاس جو ہے نا موجود تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی ضرورت پڑی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارا کا سارا مال 40,000 دینار اٹھا کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان کر دیا، اور اپنے بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے جب اب غار ثور سے نکلے، اب ہجرت کے لیے حکم آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں مدینہ کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ رقم کی ضرورت تھی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں گئے اور وہاں سے 5,000 دینار اٹھائے اور اپنی بچی کو کہا، آپ کے پاس اہل و عیال بھی تھے، آپ کی نوجوان بیٹیاں تھیں، آپ کی بیوی تھی، آپ کا ایک والد تھا جو نبینا تھا، ان کی ضروریات تھی، ان کے لیے گھر کے راشن کی ضرورت تھی، اس کے باوجود آپ نے 5,000 دینار اٹھائے اور اپنے پاس رکھے، اور اپنی بیٹی کو کہا کہ میں ایک کونے میں پتھر جمع کر رہا ہوں، کنکریاں چھوٹی چھوٹی، اور اس کنکریوں پر جو ہے نا ایک کپڑا ڈال دیا،
کپڑا ڈالنے کے بعد اپنی بیٹی کو کہا کہ جب والد صاحب کو کسی رقم کی ضرورت پڑے یا وہ یہ پوچھیں کہ کیا صدیق پوری رقم لے گیا ہے تو میرا بیٹا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ والد صاحب کو لے آنا ہے اور ان کنکریوں پہ ہاتھ لگوا دینا ہے تاکہ والد کو یقین ہو جائے کہ صدیق اکبر پورا مال نہیں لے گیا بلکہ کم مال لے گیا. حالانکہ آپ تو پورا مال لے گئے تھے. پورا مال لے جانے کے بعد کہ خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آپ نے سارا مال قربان کر دیا. لیکن جب آپ کو سارا مال لے کے چلے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلے, آپ کے ساتھ تھے, آپ سفر کے اندر جاری ہیں, ہجرت کر رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ جاتے ہیں اچانک سے, کبھی پیچھے آ جاتے ہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں. یہ ماجرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں. جاننے کے باوجود آپ نے پوچھا, اے صدیق اکبر یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کبھی میرے آگے آ جاتا ہے, تو کبھی میرے پیچھے آ جاتا ہے, کبھی تو دائیں چلا جاتا ہے, کبھی بائیں چلا جاتا ہے, کبھی دور چلا جاتا ہے, کبھی ادھر دیکھتا ہے, کبھی ادھر دیکھتا ہے. اس کا ماجرا کیا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا, اس کے باوجود آپ جو ہے نا ان سے پوچھ رہے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس لیے آپ کے آگے آ جاتا ہوں کہ کفار آپ کی طاق کے اندر ہیں. کفار نے آپ کے اوپر نظریں جما کے رکھی ہیں کہ ہمیں محمد کب ملے گا اور ہم اسے قتل کر دیں گے. تو میں آپ کے آگے اس لیے آتا ہوں کہ اگر کوئی تیر آئے تو سب سے پہلے مجھے لگے. اگر کوئی سامنے سے کوئی وار کرے, کوئی نیزہ لگے تو سب سے پہلے صدیق کو لگے اور وہ تیر آپ تک نہ پہنچے. کہنے لگے کہ میں آپ کے سیدھے ہاتھ پہ اس لیے آتا ہوں کہ اگر کوئی سیدھے سائیڈ سے آپ کے اوپر کوئی وار کرے یا کوئی تیر پھینکے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو نہ لگے, سب سے پہلے صدیق کو لگے. اور پیچھے اور دائیں بائیں اس لیے میں آپ کے ہوتا ہوں کہ جب بھی کوئی کفار آپ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں تو جو ان کا وار ہو, جو ان کے پاس ہتھیار ہو, اس سے جو آپ کو نقصان پہنچنے والا ہو آپ سے پہلے مجھے بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. آپ کو سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. شاعر کہتا ہے, بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. اور ایک شاعر نے کمال ہی کر دیا, پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس.